3 نومبر کو وزیراعظم عمران خان کا قوم سے خطاب جو کہ 24 منٹ پر محیط تھا، اس لحاظ سے خاصا امپریسو تھا کہ انہوں نے ماضی کی روایات کے برعکس ڈائس کے سامنے کھڑے ہو کر قوم سے خطاب کیا۔ ماضی میں ہمارے وزرائے اعظم میز کے سامنے بیٹھ کر قوم سے خطاب کرتے رہے ہیں۔ بہرحال یہ ایک تبدیلی تھی۔ یہ طریقہ کار اور اسٹائل یقیناً امپریسو تھا۔ ڈائس پر حکومت پاکستان کا مونوگرام بھی تبدیلی کو واضح کر رہا تھا، مگر یہ تقریر کسی لحاظ سے بھی امپریسو نہ تھی۔ مہنگائی کے خاتمے اور عوام کو فوری ریلیف دینے کے لیے کوئی واضح پروگرام نہیں دیا گیا۔ یہ کہہ دینا کہ ہاؤس آف شریف اور ہاؤس آف زرداری لوٹی ہوئی قومی دولت کا آدھا حصہ بھی واپس کر دیں تو مہنگائی ختم کر دوں گا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب، آپ نے 3 سال تک ان خاندانوں سے لوٹی ہوئی قومی دولت واپس لینے میں عملی طور پر ناکامی کا سامنا کیا ہے۔ آپ تو اقتدار میں اس لیے آئے تھے کہ کرپشن ختم کریں گے اور ان 2 خاندانوں سے لوٹی ہوئی قومی دولت واپس لائیں گے۔ اب آپ کی حکومت کس طرح اس مملکت کا فرسودہ نظام ختم کرنے اور کرپشن کے خاتمے کے سلسلے میں کامیابی حاصل کر پائے گی؟ کیا اب یقین کر لیا جائے کہ ہاؤس آف شریف اور ہاؤس آف زرداری کی نسلوں کے سیلاب کو مملکت پاکستان میں کوئی نہیں روک سکتا؟ یہ اقتدار میں بار بار آئیں گے، یہ قومی خزانہ لوٹتے رہیں گے اور پھر ان کی نسلیں کبھی بلاول اور کبھی مریم کی شکل میں پاکستان کو بہا کر لے جائیں گی۔ جب چودھری بھی بھٹو بن جائیں گے تو پھر یقیناً آوازیں اٹھیں گی، ایک وری پھر شیر اور جیے بھٹو۔ کیونکہ پاکستانی قوم جو کہ ایک ہجوم کی شکل اختیار کر چکی ہے، اخلاقیات نام کی چیز باقی نہیں بچی، معیشت تباہ ہو چکی ہے، تعلیم کا حصول ایک کاروبار بن چکا ہے، میڈیا کاروباری انڈسٹری کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ ان حالات میں بچا کھچا پاکستان بھی ان 2 خاندانوں کی چیرہ دستیوں سے اور لوٹ مار سے کیسے بچے گا؟ ازراہ کرم خان صاحب، ایک نظر اپنے ارد گرد دوڑائیں۔ آپ کو اکنامک ہٹ مین مافیا نے گھیر رکھا ہے۔ یقیناً آپ نے جان پرکنز کی کتاب کنفیشن آف این اکنامک ہٹ مین پڑھی ہے۔ اس میں آپ نے دیکھا کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ جان پرکن خود کہتا ہے، اکنامک ہٹ مین آر ہائیلی پیڈ پروفیشنلز who cheat countries around the globe out of trillions of dollars. They funnel money from the World Bank, the US Agency of International Development, and other foreign aid organizations into cover of huge corporations and the pockets of a few wealthy families who control the planet's natural resources. Their tools include fraudulent financial reports, rigged elections, payoffs, extortion, sex, and murder. They play a game as old as empire, but one that has taken on new and terrifying dimensions during this time of globalization. سو خان صاحب، آپ دیکھ لیجئے کہ اس وقت آپ کے ارد گرد کون لوگ ہیں۔ پاکستان پر اس وقت CIA، موساد اور را نے نظریں گاڑ رکھی ہیں۔ خدا را اس کے اوپر رحم کیجیے۔